سب کو ہیلو پروجیکٹ اپ کے ساتھ رابطے میں ہے گرو مارکیٹس۔ ہم کمپنی کے لیے خلاصہ ڈیٹا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئیے ذیل میں ہر پیرامیٹر کو مزید تفصیل سے دیکھیں۔ اگر ضروری ہو تو اب ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ زیر مطالعہ تنظیم کے تمام اشاریوں کا زیادہ احتیاط سے مطالعہ کریں۔ اب ہم کمپنی کے موجودہ بنیادی اشارے پر غور کریں گے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ، ٹکر USAS۔ یہ جائزہ 1 اپریل 2025 تک موجودہ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کارپوریشن امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ میٹاڈریگ 67 تنظیموں نے تجزیہ میں حصہ لیا، یہ بہت نمائندہ ہے۔ ہم اس ویڈیو کے آخر میں آرڈر ٹیبل دیکھیں گے۔ زیر مطالعہ کمپنی کا مجموعی نتیجہ درج ذیل ہے -5.5 میں سے 10 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ ہے 2.1 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ کے اندر نوٹ کریں کہ مجموعی طور پر امریکی اسٹاک مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ -5.5 پوائنٹس کے کمپنی کے اسکور کے خلاف امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ اور ذیلی زمرہ کے حصص۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 12 مہینوں میں اسٹاک امریکز گولڈ اینڈ سلور 155.2% کی حرکیات دکھائیں۔ 55.7% ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف ہیں۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کارپوریشن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ، جس کی مالیت $0.32 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $365 بلین ہے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ 0.087% کا حصہ ہے۔ یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا تخمینہ $0.03 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $158 بلین ہے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور 0.021% کا حصہ بنتا ہے۔ مارکیٹ اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کرتے ہوئے ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ امریکز گولڈ اینڈ سلور ذیلی زمرہ میں جب مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگایا جائے تو 0.087% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 0.021% ہے، جو کہ مارکیٹ ویلیو کے حصے سے 76% کم ہے۔ ذیلی زمرہ کی مارکیٹ اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن میں تنظیم کے حصہ کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ شدہ تنظیم کی مالی ذمہ داریاں $0.014 بلین ہیں۔ بگ کیپٹلائزیشن کا قرض کمپنی کے سرمائے کا 46.7% ہے۔ کمپنی کے قرضوں پر نتیجہ اچھا 1 پوائنٹ۔ کمپنی کے سٹاک کی قیمت اور اس کے منافع کا توازن 0 ہے۔ 30.1 کے ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ، جو ذیلی زمرہ میں اوسط سے نمایاں طور پر بدتر ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں منافع کے اشارے کے لیے کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ بہت برا -2 پوائنٹ۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $46 ملین تھا۔ آنے والے 12 مہینوں کی متوقع آمدنی معلوم نہیں ہے، جو کمپنی کی قیمت کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشاریوں کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مالیت سے آمدنی کا تناسب 3.2 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 3.7 ذیلی زمرہ کی اوسط سے 14% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں اسٹاک ایکسچینج کی قیمت کا اس کی آمدنی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔
پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $100 ملین تھی۔ آنے والے 12 مہینوں کے لیے پیشن گوئی شدہ آمدنی معلوم نہیں ہے۔ یہ کمپنی کی قیمت کے لیے برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن -45.4% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 12.4% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 57.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0% ہے، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے کم ہے۔ یہ کمپنی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ فی کمپنی ملازم کے سرمایہ کی رقم $0,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $3,529,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی رقم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کی رقم $0,000 ہے، $117,200 کے ذیلی زمرے کے اوسط کے ساتھ، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی فروخت کا حجم $0,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $943,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص مختصر ہیں 1.4% ذیلی زمرہ کی اوسط 1.8% کے ساتھ۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اندازہ ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 49% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14 تقریباً 66% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قیمت کمپنی کے حصے سے زیادہ ہے۔ امریکز گولڈ اینڈ سلور کارپ کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $0.52 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کی پیشن گوئی نامعلوم ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات نامعلوم ہیں۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن سسٹم کے ذریعہ دیے گئے سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سٹاک تجزیہ پر مبنی امریکز گولڈ اینڈ سلور معلوماتی نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $0.53 کی قیمت پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے معیار ایکیم کا انڈیکس استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 0.39% ہے۔ سٹاپ نقصان 0.67% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں، اس صورت میں آرڈر 1 مئی 2025 کو تجارتی نتائج کی بنیاد پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر EQX اہم خرید آرڈر بن جائے گا۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت مین بیلنسنگ
ایک اور آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے عوام کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ